اخوانی علماء سے بچیے جو آپ کو تحریکیت کی دعوت دیتے ہیں سلفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے. شرک کے کلمات سر عام بیٹھ کر کے میڈیا میں بات کرنے والا وہ بھی بڑا عالم ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے والا وہ بھی بڑا عالم. تصور کیا کن کو نہیں سننا ہے سن لیجیے. آج عرب علماء میں جائے دکتور عائد القرنی کو کبھی نہ سنے, عدنان العرور کو نہ سنے, مصر کے محمد حسان کو نہ سنے, یمن کے نبیل العودی کو نہ سنے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے منہج. انجینئر صاحب کی ماشاءاللہ نوجوان بڑے زور و شور سے اور بڑے شوق سے سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بار بار اس طرح کے اعتراضات سے اللہ کی قسم ساری دنیا لکھ لیں یہ بات میری, ساری دنیا اگر باطل پرست ہو جائے اور میں اکیلا زندہ ہوں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اکیلا حق پر قائم رہوں. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا. تو ایک دیہاتی شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم علم حاصل کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو سکھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے ناراضگی کے عالم میں کہا کہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے. یہ بتاؤ کیا یہود و نصارہ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ ایسے ہی اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لے گا اور ان کے ذریعہ علم کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا. آج ہمارے یہاں کوئنٹیننٹل ہو گیا ہے معاملہ, ہر کس و ناکس ہر فن میں بات کر رہا ہے. سبحان اللہ, ہر فن میں بات کر رہا ہے اور وہی ہو رہا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. منہج سلف پر جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے آج ان کا عالم دیکھیے. لوگوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم علمی کتابی ہیں, یہ گمراہیت پھیلا رہے ہیں. میں نام لے کر کے کہتا ہوں الحمدللہ مجھے اس سے کوئی افسوس نہیں ہے. آپ عرب علماء میں چلے جائیں کن کو نہیں سننا ہے سن لیجیے. آج عرب علماء میں جائے دکتور عائد القرنی کو کبھی نہ سنے, عدنان العرور کو نہ سنے, مصر کے محمد حسان کو نہ سنے, یمن کے نبیل العودی کو نہ سنے. یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے علم تو حاصل کیا, ان کے ہاں بدعات نہیں ہے لیکن یہ اس منہج سے بھٹکے ہوئے ہیں جو منہج اللہ نے صحابہ کے راستے کو ہمارے لیے پیش کیا ہے. اردو زبان میں سننے والے ہیں یا عربی زبان میں آپ حسن البنا کو نہ سنیں, آپ حسن البنا کو نہ سنیں, سید قطب کو نہ سنیں کبھی, نہ ان کی کتابوں کو پڑھیں. مولانا وحید الدین خان ہے, مولانا مودودی ہے, مولانا اسرار احمد ہے. شاید یہ بات لوگوں کو انوکھی لگے, مولانا اسرار احمد صاحب ہے. اس کے علاوہ مرزا ہے, مرزا انجینئر علی مرزا ہے, جاوید احمد غامدی ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے منہج سے بھٹکے. انہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس منہج پر نہیں کیا جو منہج صحابہ کا تھا علم حاصل کرنے کا. علم حاصل کیجئے ان علماء سے کیجئے جو علماء ربانی ہیں, یا علم کے نشر کرنے والے ان دعات سے بھی آپ علم لے سکتے ہیں جنہوں نے علماء کی سرکردگی میں رہ کر کے, علماء کے ماتحتی میں رہ کر کے اونچی بڑی بڑی کتابوں کا علم حاصل کیا ہو اور اس کے بعد آج وہ سماج میں علم کو عام کرنے میں لگے ہو, جن کے بارے میں علماء نے تصدیق کی ہو کہ ہاں ان سے علم لیا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں علم کا معاملہ بڑا آسان ہے؟ علم کا معاملہ بڑا آسان ہے. ہم یہاں کھڑے ہو کر ایک حدیث ایسی سنا دیتے ہیں, یہ ہمارے علماء یوں ہی کہہ دیتے, نہ ہرگز نہیں. بلا تحقیق کسی سے علم مت لیجیے. جب تک سامنے والے کی آپ تحقیق نہ کر لیں کہ یہ کیسا ہے تب تک اس سے علم مت لیجیے. اچھا کس چیز میں تحقیق کرنی ہے؟ صحابہ کرام اور سلف کا منہج یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب تک سامنے والے کی حالت نہیں دیکھ لیتے سنت کے معاملے میں, یہ سنت کے بارے میں کیسا ہے, تب تک اس سے علم حاصل نہیں کرتے تھے, تب تک اس سے علم حاصل نہیں کرتے تھے. آج میڈیا کا دور ہے ماشاءاللہ, ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. آج یہ تمیز ختم ہو چکی ہے کہ کس سے علم لینا ہے کس سے علم نہیں لینا ہے. ہر آدمی
ریلز دیکھ رہا ہے، کوئی اسلامی ریلز دیکھ رہا ہے، فلاں صاحب کی تقریر، فلاں صاحب کی تقریر، فلاں، یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے یعنی کہہ لیجئے کہ بڑے بڑے علماء، میڈیا نے آج یعنی لوگوں میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، آج یہ میڈیا طے کر رہی ہے ہمارے لیے میڈیا طے کر رہی ہے۔ جو جتنا زیادہ دکھ رہا ہے ہم اسے اتنا ہی بڑا عالم تصور کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن آج میڈیا نے یہ ثابت کیا کہ جو جتنا زیادہ لوگوں میں مشہور ہے، گرچہ وہ غیر منہجی ہے اور وہ نوادرات اور انوکھی انوکھی باتیں لے کر کے آتا ہے، لوگ اسے اتنا ہی بڑا عالم تصور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سلف کا یہ منہج رہا ہے کہ جب تک وہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والے کا سنت کے بارے میں کیا معاملہ ہے، اس سے علم نہیں لیتے تھے۔ آج داڑھی کٹا، شیو کیا ہوا، وہ بھی ماشاءاللہ بڑا عالم ہے، وہ بھی بڑا عالم ہے، اللہ اکبر۔ شرک کے کلمات سر عام بیٹھ کر کے میڈیا میں بات کرنے والا، وہ بھی بڑا عالم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے والا، وہ بھی بڑا عالم تصور کیا جاتا ہے۔ اور میں کہوں تو ہمارے سلفی نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، جو اہل الحدیث کے نوجوان ہیں، میں انہیں خصوصی طور پہ کہنا چاہتا ہوں، علماء سو سے بچیے، اخوانی علماء سے بچیے، جو آپ کو تحریکیت کی دعوت دیتے ہیں، سلفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے، سلفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے جو آپ کو اخوانیت اور تحریکیت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ ان سے بچیے، ان سے بچیے، ورنہ آپ کا دین و ایمان ایک دن سب لٹ جائے گا۔ ہمارے نوجوان، سلفی نوجوان، ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ بات کس کی اچھی ہے، فرق ختم ہو گیا ہے کہ صحیح منہج پر کون ہے۔ ہمارے یہاں مشہور کیا ہے کہ جتنی اچھی بات ہوگی اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن سلف کا اصول کیا تھا، سلف دیکھتے تھے کہ کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ بعد میں ڈیفائن کیا جائے گا، پہلے یہ دیکھیے کہ کہنے والا کون ہے، سنت پر اس کا عمل کیسا ہے، سنت کے معاملے میں وہ کیسی رائے رکھتا ہے، سنت کے معاملے میں اس کا طرز عمل کیا ہے، کیا وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے مثال دیتا ہوں انجینئر صاحب کی، ماشاءاللہ نوجوان بڑے زور و شور سے اور بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بار بار اس طرح کے اعتراضات سے یعنی ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں دقت ہے ہم لوگوں کی، اس لیے ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم سب سے بڑا مسئلہ انسان کی زندگی میں رزق کا ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ ہماری زندگی میں کیا رزق ملنے والا ہے، وہ کسی کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کی قسم۔ یہ سلفیت کا درد ہے جو بارہا ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں۔ ساری دنیا، لکھ لیں یہ بات میری، ساری دنیا اگر باطل پرست ہو جائے اور میں اکیلا زندہ ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اکیلا حق پر قائم رہوں، اور ان کے مقابلے میں میں اکیلا اللہ کے ایک امت کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بار بار بتانے کی وجہ یہ ہے، بار بار بتانے کی وجہ یہ ہے۔ اب دیکھیے، آپ دیکھیں کہ سامنے والا سنت کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہے۔ اب سنت رسول کیا ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ پر تبرہ نہ کرو۔ اچھا، بعض مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابی سے ناراض ہو کر تھوڑے سخت کلمات بھی کہے۔ جیسے ایک صحابی کی موت ہو گئی کسی صحابی کے مشورے پر، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے، اللہ تمہیں قتل کرے۔ سیدنا معاویہ کے بارے میں ہے کہ آپ کھانا کھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بلایا، آپ نہیں آئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ اس طرح کی باتیں عوام میں عام کر کے بتانا چاہتے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے نا، اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اب یہاں نقطہ سمجھیے، اللہ کے نبی خود اپنی زبان سے کہتے ہیں، اللہ اگر محمد الرسول اللہ کی زبان نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، اللہ تو میری ان باتوں کو اس کے حق میں دعا میں تبدیل کر دینا۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان ہے۔ اب سنت کا علم نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، بعض بھائی کیا کہتے ہیں، نہیں شیخ باتیں اچھی ہو تو ہم کسی کی بھی سن سکتے۔ دلیل ماشاءاللہ نوجوانوں کے پاس دلیل بھی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ شیطان نے آیت الکرسی سکھلائی تھی، شیطان نے آیت الکرسی سکھلائی تھی۔ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس پر، یہ بتائیے کہ شیطان نے آیت الکرسی کس کو سکھائی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ زمانہ نبوی سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑے محدث سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی۔ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیطان کی بات وہی مان لی؟
نہ اس بات کی تصدیق کروانے کے لیے نبی کے پاس آئے. یہ پیمانہ ہے سنت سامنے والے کے علم کے مقدار کو ناپنے کا. سیدنا ابو ہریرہ نے اس بات کو عام نہیں کیا, آگے نبی کو بتلائی. جب نبی نے اس کی توثیق کی کہ ہاں اس نے یہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچ کہا ہے, تب ابو ہریرہ نے اس بات کو عام کیا, ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کسی کو یہ بات نہیں بتلائی تھی. آج ہمارے یہاں کہتے ہیں اہل بدعت کے مجالس میں بھی جا سکتے ہیں, ان کی بھی باتیں سن سکتے ہیں. ہاں جان لیجئے فتنوں میں جھانکنے والا سب سے پہلے فتنے میں گرتا ہے.